24ویں سبق کے پہلے سیگمنٹ میں ناظرین ہم تختی نمبر 16 نورانی قاعدہ صفحہ نمبر 29 یہاں تشدید مع حروف مدہ، یہ کیونکہ تشدید یعنی شد کے بعد جب حروف مدہ آ جائیں تو اس میں پھر زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مد کو لمبا کرتے کرتے پھر آگے سکون کی حالت میں لانا ہوتا ہے، اور ایک ساکن کے بعد پھر اس حرف کی اصل حرکت جو ہے اس کو صحیح طرح ادا کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں خصوصی توجہ، یکسوئی اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں دیکھیں یہ ماد ہے، آگے لام الف دو زبر لن ہے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد یہ یرملون کا لام ہے، تو دو وجہ ہوتی ہیں مد کرنے کی، یا حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے یا حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے۔ اب کیونکہ یہ کلمی مسکل والی مثال ہے، اس میں دو الف ساکن ہے اور اس سے پیچھے ضاد جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، یہ الف مدہ ہے۔ آگے لام الف دو زبر لن یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اوپر شد بھی ہے، تو شد کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی لام ساکن ہے، تو حرف مدہ کے بعد پہلی لام ساکن آ گئی اور اس کے بعد پھر دو زبروں والا لام آ گیا، تو اس بنا پہ اس میں تشدید بھی اور حروف مدہ بھی یعنی یعنی اس مد کو کرتے کرتے ہی وہاں سکون میں اس کے اندر ایڈجسٹ کر دینا، اگر ساکن کریں گے تو ایک زبر ختم ہو جائے گی، باطن، یہ نہیں دا اباتن، ابا یہ نہیں ہوگا، وہ پھر علیحدہ حمزہ ہو جائے گی، باطن یعنی آ جو ہے وہ علیحدہ نہ ہو، وہی وہاں تک اس کو جاکا جک جوکا جوک لضالون لضالون ولضالین ولضالین اتحاجونی، کیونکہ اس میں دو مدیں ہیں اور دو جو ہے وہ تشدیدیں ہیں، تو اس میں زیادہ اہتمام کی ضرورت تھی۔ ولا تحاضون ولا تحاضون والصافات والصافات جاءت الصاخۃ جاءت الصاخۃ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سبق نمبر 24 اور نورانی قاعدے کی مشق نمبر 16 تشدید بعد حروف مدہ اس کی مشق کی ہے۔ اب ہم دوسرے سیگمنٹ نماز کی طرف چلتے ہیں۔